گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک بچے پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا پیارا، تاجر کے قدم رک گئے، چونکہ خود لا والد تھا، بے اولاد تھا۔ مدینے والوں سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، ماں ہے مگر یہودیہ ہے۔ اچھا چلو بلاؤ تو صحیح۔ آ گئی، میں تاجر ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، اولاد نہیں ہے، جتنی دولت چاہے لے لو، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے بیٹا بنانا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، کوئی بیٹے بھی بیچا کرتا ہے بھلا؟ رونے لگ گیا۔ تھک گئے ہو یا دل نہیں چاہ رہا؟ مجھے شیعوں کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اپنا ڈر کوئی نہیں، مولا کی قسم ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے۔ تمہارا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ذات شلک نہ جائیں، الٹ نہ جائیں۔ جی کیونکہ خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہاری بدخواہی نہیں۔ جب رونا شروع کیا مائی کا دل پسیج گیا۔ اچھا بھائی رو نہیں، دیتی ہوں تمہیں بیٹا، لیکن شرط ہے ایک۔ کیا؟ ہر سال ایک دفعہ بیٹا مجھ سے ملاؤ گے۔ یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں۔ بہت ساری دولت بھی دی، اسے بیٹا بنا کے چل پڑا۔ سارا بطریق البحر وراکب السفینہ تھا، سمندر کا راستہ اختیار کیا، کشتی پہ سوار ہوا، اور بھی کافی تاجر تھے، اس میں بڑی کشتی تھی۔ غلی البحر غلیانا شدیدا، سمندر میں طوفان آ گیا، یوں آیا کشتی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، جیسے کاغذ کی ناؤ ہو۔ انہوں نے کہا بچنے کا چارہ نہیں رہا۔ اجمعوا علی الامر ان یلقی کل مالک مملوکہ فی البحر لعل اللہ ینجینا۔ میں ساتھ عبارت تمہاری تسلی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مشورہ یہ ہوا کہ ہر مالک اپنے اپنے غلام کو فدیہ کر کے سمندر میں پھینکے، شاید اللہ نجات دے دے۔ پھینکنا شروع ہو گئے، باری آ گئی اس کی، اور یمن والے تاجر کی، تو بھی پھینک اپنا غلام۔ انہوں نے کہا واللہ لیسا ھذا بمملوکی، اللہ کی قسم یہ میرا غلام نہیں۔ ساری بات کی، انہوں نے کہا اچھا ہم نے غلام پھینک دیے، تو بڑا معتبر ہے۔ اخذوا منہ الصبی قہرا ورموہ فی البحر، جبراً بچے کو چھینا، سمندر میں اچھال دیا۔ بس ادھر اچھالا، امر اللہ الحوت من الاحوات ان یلتقطہ وامرہ اللہ توہن لہو عظما ولا تجرا لہو بدنا والکہ فی جزیرۃ الفنانی من الہند۔ بس ادھر بچہ بھی ہوا میں تھا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جلدی کر بچے کو نگل لے، لیکن خبردار نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ نہ اس کے بدن پہ کوئی خراش آنے دینا، میری امانت ہے، اور ہند کے فلاں جزیرے پہ اسے اگل دینا۔ میں اسی لیے ہر 2-4 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو ادھار چل۔ اچھا مچھلی لے کے ایک بادشاہ جی چل پڑی، وہ جس جزیرے میں اللہ کا حکم تھا وہاں اگلا۔ غوش علیہ، بچہ بے ہوش تھا، ہوش آیا، سارا بساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب اتفاق سے سیالکوٹ والوں ایسا ہو، چونکہ یہ اس وقت کی، آج سے 1400 سال سے بھی پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا ہند بھی تھا، اور مختلف ملکوں میں بٹا ہوا تھا، بادشاہی الگ الگ تھی۔ اب ایک ملک کا بادشاہ مر گیا تھا، وہ اوصا، اور مرتے ہوئے وصیت کی، کیا؟ این یطلقوا بضاعتہ الابیض من حط علی راسہ فجعلوہ ملکا۔ بادشاہ وصیت کر کے مرا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جو سفید رنگ کا شکاری باز ہے اسے چھوڑ دینا، جس کے سر پہ باز بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا لینا۔
فَجَعَلُوا يُرْسِلُونَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 3 دن ہو گئے تھے روزانہ صبح بعض کو چھوڑتے پورے ملک میں پرواز کرتے کرتے شام کو مال میں واپس دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن تھا وہ بچہ آ رہا تھا حتی البازی علی راسہ باز آ کے بچے کے سر پہ بیٹھ گیا اللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے کیا شو کر دیا ہے میں نے پکڑ لیا خلط شاہی پہنائی سر پہ تاج رکھا بادشاہ بنا دیا اب اگلے سال مدینے میں وہی تاجر پھر آیا اس مائی کو پتہ چلا جس نے بیٹا دیا تھا کہ وہ تاجر آیا ہوا ہے مگر ہے اکیلا مائی آگئی اینا والا دی میرا بچہ کہاں ہے رونے لگ گیا یہ سارا واقعہ سنایا فنادت یا للہی لا یا للہی چیخ پکار کر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا سینکڑوں یہودی جمع ہو گئے مسلمان ہے نا تو ہاں تیرے نبی کی شریعت ہے قصاص میں تجھے ماریں گے تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے باندھا ہوا ہے تلواریں وغیرہ جمع کر رہے ہیں میرے خیال ہے تمہارا دل نہیں پھر کبھی چھوڑا نہیں ابھی چھوڑ نہیں رہا وقت پورا کروں گا لیکن بات اب اور کرتا ہوں یہ نہیں مولا علی مدد پہلے اگر کچھ دل تھا میرا سنانے کو تو اب تو اتنا بھی نہیں رہا تمہارا نعرہ سن کے کیا کہتے ہیں آپ جاری رکھوں یا جالا یبکی رونے لگ گیا تاجر میں ادھر دیکھنا ادھر یہ یہودی جمع ہے تاجر رو رہا ہے مر الحسن والحسین اللہ حسنین کا گزر ہوا ایوہ شیخ اتجزا من الموت داڑھی سفید ہو رہی ہے موت سے ڈر کے رو رہا ہے حسنین نے کہا جوئل تو فدا تراب نالیکما آپ کی جوتیوں کے خاک پہ قربان جاؤں موت سے نہیں رو رہا اس کا کوئی ڈر نہیں ولیکن لی امن کبیرتن فی الیمن یمن میں میری ایک بوڑھی ماں ہے میری دولت کو اسے پتہ نہیں کہ کہاں میں نے چھپائی ہے وصیتیں کر نہیں سکا رو یہ رہا ہوں دولت بھی گئی ماں کا بھی کوئی سرپرست نہیں اچھا ماں سے ملنا ہے دونوں شہزادے بڑے ایوہ الیہود اطلقو ہو اور یہودیوں چھوڑ دو اسے ماں سے مل کے واپس آ جائے گا واہ شہزادے کمال کی بات کرتے ہیں موت کو کون جان کے گلے لگاتا ہے نہ آیا تو پھر دونوں نے کہا نحن نظم روئلے ہم دونوں ضامن ہیں جو چھوڑ دیا اب وعدہ مقرر تھا نا بھئی اتنے دن بعد آنا ہے اجتماعت الیہود علی طریق تاجر قبل ورود ہی یومن واحدا جس مثال کے طور پر جمعے کو آنا تھا نا جمعرات کو ایک دن پہلے سارے یہودی اکٹھے ہو کر اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے تاجر نے آنا ہے کیوں حقدن لرسول اللہ و اہل بیت کیونکہ رسول سے بھی دشمنی تھی یہودیوں کی اور اس کی آل سے بھی تاجر کو آتے دیکھا آخذو ہو وشدو ہو بالبساق وطرہو ہو فی البیر تاجر کو پکڑ کے ہاتھ باندھ دیے پاؤں باندھ دیے اور ایک ویران کنویں میں پھینک دیا دوسرا دن ہو گیا شام ہونے لگی پہنچ گئے یہودی
हसनैन शरीफैन के पास, सरकार वो आपकी जमानत वाला तो आया नहीं। पता नहीं यार कौन क्या सुन रहा है? और आपके नाना पर जो कुरान उतरा है उसमें आयत है अन-नफ्स बिन-नफ्स, जान का बदला जान। अब दोनों शहजादों में से कौन सा चलेगा? दोनों ने मुस्कुरा के कहा, घबराते क्यों हो, दोनों चलेंगे। अल्लाह। हसनैन यहूदियों के साथ चले सियालकोट वालों, और किसी ने भाग के मौला अमीर को खबर की, मौला वो यहूदी हसनैन को पकड़ के लेके जा रहे हैं। अली मुस्कुराए, तो मैं कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। या कंबर नादे फिल मदीना थे या अहलल मदीना थे मन अराद यरा कुदरत अल्लाह व मा अक़दरहुल्लाहु अमीरुल मोमिनीन अलैहि फलयज्तमे फी ज़ालिकल मकान। ऐलान कर दो है कंबर मदीने में, क्यों मदीने के मर्द औरतों, जो अल्लाह की कुदरत को देखना चाहे और जो ये देखना चाहे कि अल्लाह ने अली को क्या कुदरत दी है, वो सारे जमा हो जाओ। और बादशाह जी लफ्ज़ ये हत्तल मुखद्दरात मिनल हिजाब, क्या बड़े क्या बूढ़े लाठियां टेकते हुए, सर कांपते हुए, मर्द जन बच्चे बूढ़े, हत्ता के जिन औरतों के चेहरे सूरज ने नहीं देखे थे वो भी बुर्के पहन के आ गए। अल्लाह जो जी मखलूक जमा है, मदीना खाली पड़ा है। अच्छा कारी साहब, ये घर अजीब है, कभी आलम जलाल में कुछ और करते हैं और आलम तबलीग में कुछ और करते हैं, कभी तो ठोकर मार देते हैं बिला तशबीह, कभी कहते हैं बेइज़्निल्लाह। अच्छा ठहरो, तेरे मौला सादिक आले वहां के पास एक बंदा आया और ये इब्न हमजा तूसी रिज़वानुल्लाह अलैह ने हवाला भी दे रहा हूँ, किताब साकिबुल मनाकिब में लिखा है, 850 साल पुरानी किताब है, आजकल के किसी मौलवी की नहीं लिखी हुई। आया रोता हुआ, मौला मेरी माँ मर गई। दूसरा आ गया, मौला मेरा भाई मर गया, वसीयत ही नहीं कर गया। चाहते हो तेरे भाई को जिंदा कर दें? मौला इससे बड़ी बात और क्या होगी, वसीयत तो सुन लूंगा मैं अपने भाई की। हाँ चले पीछे 2000 शागिर्द हर वक्त तेरे मौला सादिक के मेहमान खाने में मौजूद रहते थे, वो पीछे पीछे और लोग गए। आहिस्ता से बिला तशबीह पाँव के अंगूठे से हिलाया, कुम बिइज़्निल्लाह, लम यकुम, जब कहा ना कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं उठा। हवाला मैं दे चुका हूं और सियालकोट के इस मिंबर से लेकर नजफ़ शब के हौज़ा इल्मिया तक दामन, तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेके हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में भी दामन। कोई माई का लाल रद्द पेश करे, दावा गलत करे, अपनी ज़बान काट के तुम्हारे कदमों में न फेंको मेरे नुत्फे में शक।
5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم۔ اب جو اتنی بڑی قسموں پہ کوئی شیعہ ہو کے بھی شک کرے، اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے۔ جب مولانا قم بِإِذْنِ اللہ پہ نہیں اٹھا نا، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ لے جا ہر علم کے دعوے دار تک غزل فر کا چیلنج، کوئی تو نکلے جو مجھے جھوٹا کرے۔ بس چہرے پہ سرخی جلال آئی، ٹھوکر مار کے کہتے قم بِإِذْنِ جعفر ابن محمد۔ جی یہ اس لیے بات تھی کہ ان کی کیفیت ایک نہیں ہوتی، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ آج بھی جب وہ سارا مدینہ جمع ہے نا، صلی امیر المومنین رکعتین، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دعا کا محتاج نہیں علی، علی دعائیں قبول کرتا ہے۔ چونکہ پتا تھا پورا مدینہ جمع ہے اور جو میں کرنے والا ہوں مجھے دیکھ کے کوئی اللہ نہ کہہ دے۔ جی بس 2 رکعت نماز پڑھی، سلام کے بعد مدّا یدیہ الشریفتین من المشرق الی المغرب، ید اللہ نے ایک ہاتھ مشرق کی طرف پھیلایا، ایک مغرب کی طرف پھیلایا۔ اخذ الصبیہ من السریر من الہند والتاجر من البیر، لڑکے کو ہندوستان سے تخت سے اٹھایا۔ لڑکے کو ہند سے تخت سے اٹھایا، تاجر کو ویران کنویں سے اٹھایا۔ اور لطف کی بات قاری صاحب یہ ہے، جو پہلے بندھا ہوا تھا اب ہاتھ بھی آزاد ہے، پاؤں بھی کھلے۔ جی دونوں کو مجمع میں کھڑا کر کے علی فرماتے، لے مائی تو نے بدبخت بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بادشاہ لوٹایا۔ امیر المومنین، سارے یہودی علی کے قدموں پہ پیر پڑے۔ وَزَجَّتْ بِالتَّکْبِیر، نعرہ تکبیر بلند ہوا، کیونکہ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ قدموں پہ کر کے کہتے ہیں معافی بھی چاہیے اور کلمہ بھی پڑھائیے۔ بس ختم ہوگی بات، چھٹی دینے لگا، جاؤ۔ انہوں نے علی سے کہا کلمہ پڑھائیے۔ عین اللہ کی نظر حسین پہ رکی، بنی الحسین علمہ الکلمۃ والاسلام، انہیں کلمہ بھی پڑھا، اسلام بھی سکھا۔ اب سر اٹھانا، اب دیکھو تم ہر پڑھنے والے کا ہر مجلس میں ٹیسٹ لیتے ہو، میں تمہارا لے رہا ہوں۔ حسین نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ
تم سے نہیں کہہ رہا، حسین نے ان سے کہا تھا. ہاں مگر تم ٹیسٹ میں لیاقتی فیل ہو گئے ہو. اسٹوڈنٹ لیاقتی پاس ہوتے ہیں، تم لیاقت سے فیل ہوئے ہو. بھئی یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، پھر حسین نے کیوں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ؟ یعنی محمد کا بیٹا بتا رہا تھا جو ہمیں نہیں مانتا گویا نہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ 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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا جدی رسول اللہ، اور گواہی دو کہ وہ محمد جو میرا نانا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. وَأَنَّ أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ولی اللہ، اور وہ علی جو میرا بابا ہے. اب حسین کو تو اپنے بابا کی ولایت کی گواہی پسند ہے.